بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورہ حج کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ حج مکی اور مدنی دونوں آیات کا مجموعہ ہے، یعنی صورت میں مکی و مدنی دونوں خصوصیات ہیں ملے گی۔ زیادہ آیات اس کی مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کو مدنی صورت لکھ دیا جاتا ہے، ورنہ اس کی بات یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوا ہے اور اس کے دوسرا حصہ مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں خصوصیات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ آیت 24 تک پہلا حصہ ہے جو مکی میں نازل ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آیت 25 سے اور پھر آخر تک جو ہے پھر وہ مضمون ہے جو کہ مدینے کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ اس میں اسی اعتبار سے مضامین بھی سامنے آتے ہیں کہ آغاز میں مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے، انہیں جو ہدایات، انہیں جو نصیحتیں کرنی ہے، جو بات فہمائش کی بات ہے وہ کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد مدینے میں جا کر مسلمانوں کو وہاں نے مخاطب کیا ہے، تو اس میں مومن صادقین کے حوالے سے بھی بات ہے کہ انہیں بھی ہدایات دی گئی ہیں، اور جو اس طرح سے مذبذب تھے، متردد مسلمان تھے، ان کے جو تذبذب کا شکار تھے ان کو بھی مخاطب کیا ہے کہ جو ابھی اسلام ان کے دل میں پوری طرح سے نہیں اترا ہے، مگر سبوں کو دیکھ کر آ گئے ہیں ساتھ میں، تو انہیں بھی اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنی اس روش کو ختم کریں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس طرح سے یہ مضمون بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی پہلی آیت اس میں موجود ہے جس میں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، یعنی مدینے آنے کے بعد اب جب حالات تبدیل ہو چکے ہیں تو اب ان حالات کی تبدیلی کے بعد یہ حکم بھی اس کے اندر، یعنی یہ اجازت بھی اس کے اندر آ گئی ہے اس صورت کے اندر کہ جس میں مسلمانوں کو لڑائی کی، یعنی قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس کا حکم جو ہے وہ الگ آتا ہے، سورۃ بقرہ کے اندر وہ مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، تو جب اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کی بات کریں گے۔ پھر اسی میں یہ بات بھی کہ حج کے حوالے سے اس کے اندر مضمون موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ابھی مکے سے نکل کر اور مدینے آئے ہیں، اور مکے کے ساتھ جو وابستگی ہے بیت اللہ کے حوالے سے بھی ہے۔ حج کا موقع جب آ گیا ہے تو اس کی یاد اور اس حوالے سے جو احساسات ہیں وہ بھی مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کا بھی تذکرہ جو ہے اس کے اندر کیا گیا ہے، اور پھر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت بھی دے دی گئی ہے کہ ہاں کہ وہ اب اس حرم کو آزاد کرانے کے لیے اور مشرکین کی تبلیغ سے اس کو جو ہے آزاد کرانے کے لیے اب باقاعدہ قتال کا معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے، آ سکتا ہے۔ تو یہ سارے مضامین جو ہیں اس صورت کے اندر ہمارے سامنے آئیں گے۔ آغاز ہوا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تو اس زلزلے کے بارے میں بات کیا ہے کہ زلزلہ کس کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ کب واقع ہوگا، تو اس کے بارے میں دو باتیں بیان کی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے جو قرآن مجید کے الفاظ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے قیامت سے پہلے آئے گا، قیامت سے پہلے کی بات ہے کہ یہ زلزلہ آئے گا۔ اور دوسری ایک بات یہ کہی گئی کہ حشر کے دن جو ہے اس وقت کی بات ہے کہ اس دن ہی ہوگا، تو اس کے لیے یہ بھی کہا مفسرین نے یہاں اس موقع پر الگ ہے اور اس موقع پر الگ ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے یعنی وہ حدیث کی صورت میں اس کا مضمون سامنے آتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جس کیفیت کا ذکر کیا اس مقام پر، تو جس طرح بتایا گیا کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، یعنی زمین جو ہے الٹی پھرنی شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ کیفیت ہوگی کہ زمین جو ہے گویا ہلا ماری جائے گی، اور اس کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نفخ صور کے 3 مواقع، یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو پہلا جو سور ہے جسے نفخ فضا کہا جاتا ہے،
یہ جو ہے جب پھونکا جائے گا تو ایک عام سراسیم بھی پیدا ہو جائے گی، دوسرے نفخ پر سب مر کر گر جائیں گے، اور تیسرا جو ہوگا آخری اس میں سب زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یعنی حشر کے دن کی بات جو ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے زمینی کیفیت پہلے نفخ کے حوالے سے، یعنی پہلا جو نفخ محسوس ہوگا اس وقت میں زمینی کیفیت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا، تو قرآن مجید کئی مقامات پر اس کو بیان کرتا ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو واقع عظیم پیش آ جائے گا، قیامت کا معاملہ۔ یا پھر اسی طرح سورہ زلزال میں کہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب کہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور اپنے پیٹ کے بوجھ نکال کر پھینک دے گی، اور انسان یہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ نازعات نے فرمایا ہے اس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اور دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ تو غرض یہ کہ یہ قرآن مجید اس بات کو کئی مقامات پر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اس دن کی کیا کیفیت ہے، قیامت سے پہلے جو زلزلہ آئے گا اور زمین اور آسمان کی جو کیفیت ہوگی۔ تو اسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بڑی ہولناک چیز ہے، بڑی چیز ہے، تو اس کا تذکرہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے انسان کو ہوشیار کرنا، یعنی اس بات کو بتانا کہ یہ وقت آنے والا ہے، لہذا اس وقت کے حوالے سے جو ہے تمہیں فکر مندی ہونی چاہیے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی جو کیفیت ہے اس سے بچنے کے لیے تمہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ تم اسی وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب یہ آ جائے گا تو اس وقت کوئی انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اس دن کی پھر مزید اور کیفیت بیان فرمائی، یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، یعنی اس زلزلے کو اور اس کیفیت کو اور اس دن کو، تو اس دن کا حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یعنی اس دن کی اس کیفیت کو جو ہے بیان کیا۔ ابھی ظاہر سی بات یہ کون سا دن ہے؟ جو قیامت کا ہی مرحلہ ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ کیفیت ہوگی ایسے افراتفری پیدا ہو جائے گی، یعنی ایک ماں کے لیے سب سے جو اس کے لیے اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہی اس کے لیے سب سے اہمیت، سب سے اس کی زیادہ اس کی نزدیک اسی کی ہوتی ہے، اور وہ اسی کو بچانے اور اسی کو ساتھ رکھنے ساری ایک بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ بتایا کہ اس دن کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ایک ماں جو ہے اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، تو اس دن کی کیفیت کو اس اعتبار سے سراسیمگی کی وہ کیفیت، جیسے کہا نفخ صور پہلا جو ہے تو سراسیمگی پیدا ہو جائے گی، تو اس کا عالم یہ ہوگا کہ ایک افراتفری جو ہے وہ پھیل جائے گی، اور اس میں ایک ماں کی کیفیت جو ہے بیان کی ہے کہ وہ انتہائی درجے کے اندر جا کر کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی جو ہے غافل ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح سے بات بتا دی کہ ایک ایسی کیفیت، ایک غم کا اور ایک گویا کہ یہ کہ انسان کے لیے جو کہا کہ اس کی حالت ایسی ہوگی وہ اپنے ہوش میں نہیں، یعنی جو جس کے لیے کہا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے گویا کہ یہ لوگ مدہوش ہیں، ہوش نہیں ہے، بالکل جیسے کوئی آدمی نشے کے اندر ہوتا ہے اور اسے گرد و پیش کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کہ وہ نشے میں تو نہیں ہوں گے لیکن حالت جو ہے کہ یہ ایسی ہوگی کہ بالکل بیگانے ہوں گے، اس صورتحال ایسی ان کے پر بن جائے گی۔ اور میری بات بتائی کہ ایسا کس وجہ سے ہوگا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عَذَابَ شَدِيدٌ، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا اور سب بھاگ نکلیں گے، اور یہ نقشہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو اس میں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ اس نقشے کو پیش کرنے کا مقصد پھر وہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے غضب سے بچنے کی طرف توجہ دلائی جائے، بتایا جائے کہ وقت آنے والا ہے، لہٰذا اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ صرف خبر نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آگے مستقبل کی کوئی خبر دی جا رہی ہے کل یہ واقعہ پیش آنے والا، اب لوگ انتظار میں کب یہ واقعہ پیش آئے گا تاکہ پتہ چلے قرآن کا بیان سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو پتہ چلی جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے بچنے کی فکر کی جائے، آدمی کو اہتمام کر لے کہ اس دن کی سختی سے وہ محفوظ رہ سکے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں
کہ یہاں جو جس کے بارے میں اس کے مختلف شخصیات کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اس سے مراد ہے، فلاں مراد ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کا نام لیے بغیر بات کہی ہے، تو جس پر بھی یہ پوری اتر جائے اس دور کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی، یعنی دونوں صورتیں جو ہیں اس کی پائی جاتی ہیں۔ تو یہاں جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ یہاں جن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تو یہ کہ وہاں اس پر بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، یعنی اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی ہستی کے اس کی موجود ہونے کی بات، بلکہ یہ کہ لوگوں نے جو اللہ کے حقوق اور اختیارات اور جو ہے دوسروں کو تفویض کر دیے ہیں اور اس کی طرف سے جو تعلیمات ہیں اس کے بارے میں تصور ہے کہ کوئی تعلیم اللہ کی، کوئی ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ کوئی شخص کس کے پاس کیا علم ہے جس کی بنیاد پر وہ کوئی بحث کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب کبھی ان سے بات کی گئی، جب کبھی ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بارے میں کہ جو تم نے شرک اختیار کر رکھا ہے اس پر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے، کوئی کتاب تمہارے پاس ایسی موجود ہے، کہیں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی ایسی چیز تمہارے سامنے اس کی بنیاد پر تم یہ کام کرو، تو ان کے پاس صرف ایک جواب جو ہے قرآن ہمارے سامنے نقل کرتا ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا، ہمارے باپ دادا سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، لہٰذا ہم ایسا ہی کرتے چلے جائیں گے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب اس کی بنیاد پر پھر وہ مزید طرح باتیں کرتے ہیں، وہ دلیلیں نہیں ہوتی بلکہ وہ حجتیں ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے اس کے اوپر حجت پیش جو ہے وہ کرتا رہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اسے پیش کرے۔ مثلا کہتے ہیں جب کہا جائے کہ بھائی یہ جو قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر انہیں ہدایت نہیں ملی تھی، اگر ان کے پاس علم نہیں تو پھر بھی انہیں کی پیروی کرے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں جواب نہیں، بات کہتے ہیں آپ اکیلے عقل مند ہیں، سارے کے سارے بے وقوف تھے وہاں سے لے کے وہاں تک، اور یہ سارے کے سارے ایسے بڑے بڑے لوگ، ایسے ایسے نام فلاں فلاں، اور یہ سب کے سب بے وقوف تھے، آپ کے پاس یہ عقل ہے؟ یعنی اب اس کی بات نہیں کہ بات کو پرکھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، اس پر غور کیا جائے، تو اس کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنی بات پہ جمے رہنے کے لیے یہ حجتیں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ سارے لوگ بے وقوف تھے کیا، یا اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے باپ دادا کو بے وقوف کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، یعنی یہ گویا کہ یہ جذبات کو اپیل کرتے تھے وہ لوگوں کی، اور اس طرح سے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ان کی تعلیم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ دیکھو یہ آپ کے آباء و اجداد کو کیا کہتے ہیں، یعنی اگر یہ گمراہی ہے تو یہی تو ہمارے ابا کرتے تھے، ان کے دادا کرتے تھے، فلاں کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب میں کہا تھا اچھا پہلے والوں کیا حال تھا، انہوں نے کہہ دیا تو ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا حال اس نے ایک نوشتے میں لکھ رکھا۔ تو یہ حجت ہے، دلیل نہیں ہے یہ ان کے پاس، اس لیے کہ دلیل کس بنیاد پر؟ دلیل علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، علم ہے تو دلیل ہے، جب علم نہیں ہے تو دلیل کس بات کی؟ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا معاملہ یہی ہے کہ یہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں۔ آج بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں اللہ کے بارے میں صرف بات ہی نہیں ہوتی، اللہ کے وجود کے بارے میں پھر وہی بات ہے، اللہ کی ہستی، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات، یعنی اللہ کی صفات، ان سب کے بارے میں بات ہوتی ہے، یعنی یہ سب جس میں لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں مختلف قسم کی حجتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، یعنی صرف سنی سنائی باتیں، اور سنی سنائی باتیں بھی گویا کہ یہ کہ وہ کسی علم کی، یعنی اس کے بارے میں کوئی چیز بات، بھائی فلاں آدمی نے مجھ سے کہا ہے، فلاں آدمی کا کہنا، اب یہ گویا کہ یہ مجھے علم کا مطلب ہے جاننا، جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ماخذ ہے، جو اس کا یعنی علم کا ماخذ کیا ہے، جانتا کون ہے، یعنی جو اس سے واقف ہے۔ اب میں نے آپ سے کہہ دیا، آپ نے ان سے کہہ دیا، تو اب یہ بات نہیں چلے گی کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، جو جہاں سے آغاز ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کا ماخذ کیا ہے، ماخذ کے حوالے سے کیا بات آتی ہے کہ اس کا جو ماخذ ہے وہ قرآن ہونا چاہیے یا سنت ہونی چاہیے، یعنی اس کا ماخذ کی، اس کی بنیاد کیوں ہے، ایسا کیوں ہونا چاہیے، اسے قرآن جو ہے من جانب اللہ ہے، سنت جو ہے اس کے نمائندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کا بیان ہے، یعنی کہ یہ ہے علم کا منبع، یہ ہے علم کا منبع، یہاں سے علم آتا ہے۔ اب کوئی کہے میرے دل میں یہ بات ہے، تو دل کی بات نہیں چلے گی، میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے، تو یہ انسان کی سوچ ہے، اور صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس سے کہ انسان کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ تو اصل علم جو ہے وہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آتا ہے، جانب سے آتا ہے، یا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، علم الیقین کی بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صاحب یہ جو ہے یہ فلاں فلاں چیز فلاں نے بنائی ہے، اور اس کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ ساری چیز اس کے پاس ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کوئی انسان ایسا ہے، کوئی ہستی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ سارے معاملات کیا ہیں، یہ علم کے بغیر اللہ کے بارے میں باتیں کرنا ہے۔ تو آج جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ اللہ کے دین پر بات کرنے والے
یعنی اللہ کے دین پر باتیں چھانٹنے والے، اس حوالے سے جو ہے وہ کہیے کہ مختلف قسم کی بحثیں کرنے والے اور کسی نتیجے کو نکالنے کی کوشش کرنے والے، ان کا اگر مبلغ علم یعنی ان کے علم کی بنیاد دیکھیں، مبلغ علم کیا ہے ان کا، تو پتہ چلے گا بس ایسی کچھ ادھر ادھر سے پڑھی ہوئی چیزیں، یعنی اس اعتبار سے بات سامنے آ جائے کہ ہمیں یہ قرآن پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا گویا کہیے کہ اس زبان سے عربی سے کوئی شغف ان کو حاصل ہے، یا ان کی زندگی میں کوئی دین کا ہمیں نقشہ نظر آتا ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تو اس اعتبار سے جو چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی بار سے بات کرتے ہیں کہ جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی لے لی جائے، اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ علم قرآن و سنت ہے، اب ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں مستشرقین جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے قرآن و سنت پر جو ہے تحقیقات کی، یعنی اس پر علم حاصل کیا، اس کو پڑھا سمجھا دیکھا یہ سب کچھ کیا، لیکن اس پر ایمان نہیں لائے، اس پر ایمان نہیں لائے۔ اب وہ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہوں نے پڑھا تو ہے ہی ان کے پاس یہ، لیکن اب کیا ہے، انہوں نے اگر اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسے مانا ہے تو پھر ظاہر اس پر ایمان لانے کی بات ہے، اس پر ایمان لانے کی بات ہے۔ جب اس پر ایمان نہیں لائے تو کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اگر وہ اسے اللہ کی کتاب مانتے اور ایمان نہیں لاتے تو جھوٹے، یعنی اپنے معاملے میں خود ہی ایک طرف اللہ کی کتاب مانے دوسری طرف ایمان نہ لائیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کر دیا اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو یہ علم ہی نہیں ہے، تو جہالت ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر یہ بات اسی طرح سے آئے گی سامنے کہ وہی شخص ہے جس پر ایمان لاتا ہے اور ایمان لانے کے بعد پھر اس کی زندگی میں یہ نظر آتی ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے کہ ہاں وہ اس پر بات کرنے کا مجاز ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ یہ شیطان کے پیروی کا معاملہ ہے، جو شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے نام پر باتیں کرے گا بغیر علم کے، وہ ایسا ہی آدمی ہوگا جس کو شیطان کے چگل میں پھنس گیا۔ اچھا یہاں پر ہمارے لیے رہنمائی کی بات یہی ہے کہ ہم وہی باتیں بیان کریں، وہی باتیں اللہ کے حوالے سے کہیں جو ہمارے علم میں قرآن و سنت کی بنیاد پر ہمارے سامنے ہے، اور جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس کے لیے ہم اسے کسی صاحب علم کی طرف اسے منتقل کر دیں، ادھر جو ہے وہاں کی طرف بھیج دیں، موڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فأنبتت من كل زوج بهيج۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس طویل آیت میں، لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں اس نے اس پر بارش برسائی کہ جگہ کو پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو اللہ تعالیٰ ساری باتیں اس کے حوالے سے یہاں بیان کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، اور مزید تفصیلات اور باتیں بھی اس کے حوالے سے آگے آتی ہیں۔ تو پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کام، یعنی یہ
ایک کائنات کے بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم یہ سوچو کہ انسان کی پیدائش کس طرح سے ہے، اور اس پیدائش کے معاملے میں تمہیں یہ بات سامنے تمہارے آنی چاہیے کہ یہ پیدائش خود بخود ہو رہی ہے، کسی کے کیے بغیر، اس کے پیچھے کوئی حکیم ہے، اس کی حکمت کام کر رہی ہو، کوئی قادر ہے جس کی قدرت کام کر رہی ہو، یعنی کسی کا اپنا منصوبہ ہے جو روبہ عمل آ رہا ہو، کوئی خالق ہے جس کی یہ تخلیق، ذرا سوچو اس بارے میں، یعنی جو کچھ ہے یہ چیز تمہیں بتائے گی، سمجھائے گی۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی، تو آغاز اسی سے کیا گیا کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، تو مٹی سے ایک تو بات یہی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور پھر ان کی نسل جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نطفے سے چلائی، تو اسی لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ سجدہ میں فرمایا وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک سب سے چلائی جو حقیر پانی کی شکل میں نکلتا ہے، یعنی یہ انسان کی پھر نسل جو ہے اس اعتبار سے۔ اور یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یعنی یہ بات اس طرح سامنے آتی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین جو باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، چونکہ یہ دلائل کے طور پر اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے، تو اس کے اسی پہلو کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان دیکھے، غور کرے، سوچے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے۔ اس میں دوسری بات یہ بتائی کہ پھر اس کے مزید جو مدارج ہیں، یعنی نطفے سے پھر خون کے لوتھڑے سے، یعنی آغاز جب ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، یعنی یہ وہ مدارج ہیں کہ جو ایک عام انسان بھی اس کو دیکھ سکتا تھا، یعنی یہ جو اسقاط ہو جاتا ہے اور اس شکل میں، تو وہ عام بندو جو ہیں وہ بھی اس سے یعنی واقف تھے، اس سے صورتحال سے ایسے تغیرات تھے کہ جو اس میں پہلے مرحلے میں، دوسرے مرحلے میں اس کا مشاہدہ ہوتا تھا، مشاہدہ ہوتا ہے، نسبات ہو جائے تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ابھی کیا ہے، ابھی کیا ہے، ابھی کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کبھی خون کا لوتھڑا سا جو ہے وہ نکلتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، اس میں انسانی شکل نمایاں نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے مراحل اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دیکھو کس طریقے سے یہ کام جو ہے وہ انجام پاتا ہے۔ پھر اس میں یہ جو بات بتا دی گئی ہے کہ انسان یہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس پر غور کرے کہ یہ ایک انسان کا اس طرح سے وجود میں آنا اور نشو و نما پانا اور اس کا ایک ایک مرحلہ یہ کسی سسٹم کے تحت ہے، کوئی قانون ہے، کوئی معاملہ ہے، کسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو انسان کا معاملہ اسی اعتبار سے قادر مطلق جو ہے کس طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم یعنی جو انسانی بیج جسے کہیے وہ موجود نہیں ہوتا، جو غذا وہ کھاتا ہے، یعنی جو ہم روٹی کھاتے ہیں، جو اناج کھاتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، انسانی تخم اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہے، اس کے اندر وہ خواص جو ہے اسے اندر پائے جاتے ہوں۔ اور پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، یہی غذا، یہ غذا جسم پہ جا کر کہیں بال بن جاتی ہے، کہیں کھال بن جاتی ہے، کہیں جو ہے یہ ہڈی بن جاتی ہے، یعنی یہی غذا انسان کھاتا ہے اور اسی غذا سے اسے یہ تقویت ملتی ہے، کیلشیم اور مل رہا ہے اس کے اندر، فلاں چیز مل رہی ہے اس کے اندر سے، اس کے اندر یہ وٹامن مل رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی غذا یعنی اسی غذا کے ذریعے سے نطفہ جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس نطفے کے اندر انسان بننے کی استعداد رکھنے والے وہ تخم یعنی وہ بیج موجود ہوتے ہیں۔ اور ان کا حال بھی کیا ہے، اگر اس کو دیکھیں ہم تو بات ہمارے سامنے آتی ہے، ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں یعنی جتنا دفعہ ایک مرد سے باہر آتا ہے تو اس کے بارے میں کہ اس کے اندر کئی کروڑ جو ہے وہ سیل، جسے آج تم سیل کہتے ہیں اسے، کہ وہ سیل جو ہے اس میں وہ پائے جاتے ہیں کہ جن میں اس بات کی صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک انسان اسے یعنی ایک خاتون کے بیضہ انثیٰ یعنی بیضہ انثیٰ سے مل کر جو ہے وہ خاتون کا اس سے مل کر ایک انسان بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی کیا ہوتا، اب ظاہر ہے کروڑوں اس میں اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کب کس کو اس کے ساتھ جوڑ لگا کر پھر اسے موقع فراہم کرتا ہے کہ پھر وہ جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھائے، اس لیے بات ہے نا کہ پھر انسان جس طریقے سے یہ سارا کام ہوتا ہے تو یہ سارے معاملات جو اس کے ہوتے وجود میں آنے کے تو یہ جب ہی ہوتا ہے، ورنہ تو انسان کے پاس صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں تب بھی وہ اپنی اولاد پیدا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ یعنی وہی لوگ کہتے ہیں نا سارے ٹیسٹ صحیح ہیں، سب ٹھیک ہے، مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ جب اللہ چاہتا ہے
جب ہو جاتی ہے معاملہ تو وہی انسان کے ساتھ ہے، ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں، اگر تو یہ کسی کے کہنے سے ہے تو بات یہ ہے کہ جو استقرار عمل رونما ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کا جو آگے مراحل ہوتے ہیں کہ کچھ عرصے کے اندر یعنی 9 مہینے چند روز کے اندر جو ہے پرورش پا کر بے شمار مروں سے گزرتے ہوئے ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا۔ تو ہر مرحلے پر اگر انسان غور کرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک حکیم ایک جو اس کی جو ہے حکمت نظر آئے گی اور اس کا ارادہ جو ہے اس میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر اسی کے اندر یہ بات ہی بتا دی کہ کسی کو ہم جو ہے جو کہا کہ ہم کسی کو جو ٹھہرائے رکھتے ہیں اور کسی کو جو ہے پھر ایسی اس کے بغیر خارج کر دیتے ہیں، تو اس کا معاملہ بھی ہے کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ ہاں اسے کس مرحلے پر تک جانا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اسقاط ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، یعنی عمل ٹھہرا انجام یعنی وہ وجود میں آیا لیکن اللہ نے طے کر رکھا ہے، اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اور پھر اس کے بعد یہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر اسی میں جو انسان پیدا ہوتے ہیں یعنی کس کو کس طرح پیدا ہو، کسے کون مرد ہوگا کون عورت، یعنی لڑکا اور لڑکی، یہ سارے یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا کہ ہاں یہ جو اس کے اندر جو سیل ہے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر سکے کہ اللہ ہی کا معاملہ ہے، یعنی تو یہ کہاں سے ہوتا ہے یہ کیا اور کون سا سسٹم ہے، کون سا نظام ہے یعنی اس میں کہ جو اس طریقے سے ایک خاص تعداد میں مرد اور ایک خاص تعداد میں عورتیں پیدا کرتا ہے۔ تو دلائل نہیں، یہ دلائل ہے، ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیسے اگر ایک لگے بندے سسٹم کے طرف چل رہا ہے یہ تو ایسے ہی، تو ایسا کیسے چل رہا ہے یعنی اس معاملے میں کوئی تبدیلی۔ اچھا پھر اسی کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، بے شمار انسان جو ہے ٹھیک ٹھاک پیدا ہو رہے ہیں، انہی کے اندر کوئی لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے اعضاء میں کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہو جاتا ہے، کسی کے دماغ جو ہے وہ کمزور اور چھوٹا ہو جاتا ہے، کسی کو اور کسی حوالے سے کوئی کمزوری کوئی چیز لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ تو سارا سسٹم ایک ہی ہے، کیسے ہو گیا یہ معاملہ، کس طرح سے؟ یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہوتے ہیں سب چیزیں، بھی اس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کس کو کتنی زندگی گزارنی ہے، کوئی پہلی سانس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، کوئی مردہ ہی پیدا ہوگا، کس کی کتنی زندگی۔ تو کہا اس لیے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ جس فرشتے کو بھیجتا ہے تو پھر اسے بتا دیا جاتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے اس کے لیے، اللہ کی طرف سے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، ساری چیزیں کہاں اس کو موت آئے گی، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جب انسان اس طرح سے دیکھتا ہے تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس پر غور کرو، پھر تم کوئی بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، یعنی پرورش کا جو مرحلہ ہے اس سے گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ کہ پھر انسان کس طریقے سے، اب اس کے اندر بھی بات یہ وہی غذا ایک بچہ بھی کھاتا ہے، وہی غذا ایک جوان آدمی بھی کھاتا ہے، لیکن وہی غذا جو اس کے قد کو بڑھاتے بڑھاتے ایک مقام پر لے جا کر ختم کر دیتی ہے، اب وہ کام نہیں کرتی، اس اعتبار سے کوئی چیز نہیں کرتی۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہی غذا ایک بوڑھا آدمی کھاتا ہے اور ایک بچہ کھاتا ہے۔ ایک بچہ کھاتا ہے تو اس کے اندر وہ چیزیں نشوونما، بوڑھا آدمی جو ہے اس کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضعف کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اگر یہ غذا یہ کام کرتی ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں وہ کھاتا ہے لیکن نہیں ہوتا نتیجہ۔ تو فرما دیا کہ اس طرح سے ہم تمہیں پرورش کرتے ہیں کہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں جو یہ ارذل العمر کی بات آئی ہے، اس کو بھی دیکھیے، ارذل العمر کی بات، یہ کسی کو اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے طے شدہ یہ معاملہ ہے کہ کس کو کتنی عمر ملی ہے۔ کوئی بچپن میں رخصت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی کے اندر چلا جاتا ہے، کوئی اس سے زیادہ عمر کے پاس جاتا ہے۔ تو ارذل العمر کہتے ہیں اس عمر کو کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خود اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی جو ہے سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی بڑھاپے کی مہلت اس میں آدمی کو ایک تو اپنے تن بدن کا ہوش ہی رہتا، یعنی وہی شخص جو دوسروں کو عقل بتاتا تھا، جو دوسروں کو عقل سکھاتا تھا، آج بوڑھا ہو کر اس کی حالت اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ اس کی حالت کی بچے سے کی حالت سے مشابہ ہو جاتی ہے۔ وہ علم و واقفیت اور تجربے کاری اس پر اس کو ناس سب ختم ہو جاتی ہے، کیا کیفیت بن جاتی ہے انسان کی۔ اور اسی لیے اس کو کہا گیا، ایک حدیث کے الفاظ میں بات بھی آتی ہے کہ زمین کا قیدی ہے، یعنی اب وہ لذتیں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ زندگی کے وہ مزے وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ طاقت وہ توانائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کیفیت جو ہے وہ حاصل نہیں رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ بس انسان ہے، زندگی کے دن پورے کر رہا ہے، زندگی کے دن جو ہے پورے کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا خود بھی مانگی ہے اور ہمیں سکھائی ہے کہ جس میں اس اللہ کی پناہ حاصل کی جائے اس کیفیت اور اس عمر کے حوالے سے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نشانیاں انسانوں کے لیے رکھتا ہے, دکھاتا ہے کہ اگر وہ یہ عمر دے تو پھر اس کو انسان ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. تو اسی اعتبار سے بات بتائی گئی اس کے اندر. پھر فرمایا, پھر دوسری مثال دی, تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے, پھر جہاں ہم نے اس پر بارش برسائی کہ یکایک وہ پھپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات کو گلنی شروع کر دی. اب یہ سارے دلائل کس پر ہیں؟ یعنی اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے, قیامت سے بات شروع ہوئی ہے, دوبارہ پیدا کرے گا. تو اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اس اعتبار سے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ تمہارے سامنے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ مثال موجود ہے. یعنی ایک تو پہلی پیدائش کی بات آ گئی ہے, کس طریقے سے انسان کی پیدائش کو سامنے رکھ دیا گیا. اب یہ کہ کہاں کہاں کون سا بیج مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے, کون سی جڑ کہاں دبی پڑی ہے, یعنی سب چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں, انسان نہیں جانتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یکایک بارش برستی ہے اور یہ زمین جو ہے لہلا کر سامنے آتی ہے. کوئی جو بیج مردہ پڑا تھا کوئی جو ہے اس کے اندر سے ایک طرح جو ہے پودا نمودار ہو جاتا ہے اور زندگی کے آثار اس کے اندر پائے جاتے ہیں, وہ سامنے آ جاتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ اسی طرح سے اس کی مثال کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہ کون کہاں کدھر کس حیثیت سے ہے سب اللہ کے علم ہے. اللہ کے علم سے کوئی بات نہیں ہے. جب اس کا حکم ہوگا یہ سب چیزیں یعنی سارے انسان دوبارہ سے پیدا کر دیے جائیں گے. تو یہاں پر بات بتا دی گئی کہ اسی اعتبار سے کہ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر تم ان پر غور کرو, ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى وأنہ علی کل شیء قدیر. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ ہی حق ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے, وہی حق ہے, وہی درست ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں جو گمان انسانوں نے رکھے یہ باطل ہے, کوئی حیثیت نہیں ان کی. تو اللہ کا نہ تو وجود کوئی خیالی ہے, کوئی ایسا کوئی مفروضہ ہے, بلکہ حق ہے, یعنی درست ہے, صحیح ہے اور اپنی جگہ پر یہ حقیقت ہے. اگر انسان پہچانے نہ پہچانے تو نہ پہچاننا کوئی دلیل نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ حق پر مبنی ہیں. تو اسی اعتبار سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح سے سامنے لے کر آتا ہے. تو کہا کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ بھی اسی اعتبار سے دلیل ہے کہ جب وہ حق ہے اور حق کے مطابق معاملات کرتا ہے تو دنیا میں یہ بات اپنی جگہ پر انسان کے سامنے آتی ہے کہ کتنے جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن جرائم کی وہ سزا نہیں مل پاتی جو ملنی چاہیے, یا جو سزا سے ملنے سے بچ جاتے ہیں, ایسے بھی ہوتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے نیک اعمال ہیں, کتنی ایسی گویا کارکردگی ہے کہ جو دنیا میں اس طرح سے اس کا گویا کہیے کہ اجر اس کا نہیں لوگوں کو ملتا اور اس کے جو اثرات سامنے نہیں آتے دنیا میں ان کو کہ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اس سب کے لیے ایک وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں یہ ساری چیزیں نتائج سامنے آئیں. تو اسی اعتبار سے اللہ کی حکمت اس کا حق ہونا جو ہے اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ علماء کرتے ہیں, پھر حشر کا میدان اور پھر وہاں پر لوگوں کا حساب اور کتاب اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جزا و سزا کا معاملہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یہ ساری جو باتیں ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی, اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں, اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. اللہ ضرور لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. یعنی امانت اور محاسبے کے درمیان ایک لازمی منطقی ربط ہے. یعنی یہ جو ہے اللہ نے زندگی دی ہے, امانت ہے, یہ ساری چیزیں دی ہیں, سارا کام اگر اسی کا ہے تو پھر محاسبے کا معاملہ ایک وقت ہونا چاہیے. تو کہا کہ لازمی جو ہے وہ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا, لوگوں کو اٹھائے گا تو قبروں میں جا چکے ہیں. اور پھر یہ میدان حشر جو ہے, یہ روز جزا جو ہے وہ اسی کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے. تو یہ سارے دلائل اسی حوالے سے دیے گئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض اور لوگ ایسے ہیں, اسی بات کو اس انداز سے کہا, بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی معاملہ ان کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. تو گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا علم کے بغیر جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے معاملے بحثیں کرتا ہے، اور یہاں کیا کہا کہ جھگڑا کرتا ہے، مجادلہ، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اللہ کے یعنی علم کے بغیر اللہ کے مقابلے یعنی جھگڑا کرتا ہے لوگوں سے، اور کوئی ہدایت بخشنے والی کتاب، کوئی چیز کے پاس جو ہے کوئی علم، ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب، تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر بیان کی ہیں۔ یعنی علم اس حیثیت سے جیسے بات تھی کہ ہم نے خود دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمارے سامنے اس نے یہ کام کیا ہے، یعنی کوئی علم ایسا انسان کے پاس موجود نہیں ہے جو وہ براہ راست مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر پیش کر سکے۔ اور اسی طرح سے کوئی ایسی ہدایت یعنی واقفیت جو کسی دلیل سے، کوئی ہدایت اس بنیاد پر جو ہے کسی علم رکھنے والے کی جانب سے یعنی کوئی دلیل کے طور پر جو ہے اسے حاصل ہوئی ہو، یا کوئی کتاب، روشنی بخشنے والی کتاب، یعنی جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کوئی ایسی چیز اسے ملے جو اس شرک پر اس کے پاس دلیل کی حیثیت سے موجود ہو، یا زندگی بعد موت کی نفی کرتی ہو، کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تین چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ یہ چیزیں کوئی ان کے پاس نہیں، اور پھر ان کی کیفیت کیا بتائی، گردن اکڑائے ہوئے، یعنی تکبر کے ساتھ، یعنی ان کے اندر جو کیفیت ہے یہ کہ تکبر جو ہے کہ اس جاہلانہ ہٹ دھرمی، ضد، تعصب، تکبر، غرور نفس، یعنی یہ جو ہے اس کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی سمجھانے والے کی بات جو ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے پھر کیا نتیجہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہی بتائی کہ یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور جھگڑا کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا جھگڑا ہے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، یعنی لیضل عن سبیل اللہ۔ ایک تو بات یہ بھائی نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، کوئی آدمی نہیں مانتا ہمارے، ٹھیک ہے، اپنی ذات تک ہے، ان کا سارا معاملہ کیا ہے، یعنی اس دین کے مد مقابل کھڑے ہیں، جو لوگ اس دین کو قبول کرنے والے، اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں، انہیں بھی اس راستے سے روکا جائے، انہیں بھی گمراہی کی طرف جو ہے پھیرا جائے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، جھگڑا اسی بات کا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اچھا ٹھیک ہے آج سب لوگ اسلام قبول کریں، دین اسلام کے اندر داخل ہو، یہ بات تو مرضی ہے، چاہے دین اسلام قبول کرو چاہے نہ کرو، اس پر کسی کو زبردستی نہیں ہے، دلائل سے بات اسے سمجھائی جائے گی، دلائل منتقل کر دیے جائیں گے، بات واضح کر دی جائے گی، فیصلہ اس پر چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن لوگ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، جو گمراہی کی طرف جاتے ہیں صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ صرف اپنی گمراہی کو حد تک محدود رہیں، بلکہ پھر وہ کیا چاہتے ہیں، یہ بات چلنے نہ پائے، یہ بات آگے نہ بڑھنے پائے جو انہیں گمراہ کہہ رہی ہے، جو اس طرح سے ان کی گمراہی پر دلیل لے کر آ رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ لیضل عن سبیل اللہ، ساری کوشش ان کی اس پر ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، یعنی اس راستے پر انہیں نہ آنے دیں۔ اب یہ جو کہا کہ لہو فی الدنیا خزی، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، دنیا کی رسوائی کہاں ہے، یہ بات کہ اس اعتبار سے کہ بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جو ذلت انہیں اٹھانی پڑتی ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، کوئی بات ان کی ایسی نہیں ہے کہ جو انہیں اس طرح سے کوئی کامیابی دے۔ تو یہاں اس اعتبار سے بھی بات ہے یہ کہ جو ذلت اور عزت کی بات جو اس میں سامنے آ رہی ہے، تو اس طرح سے یہ جو ذلت اور عزت کا اس مقام پر جو بات اللہ نے بتا دی ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، آگے بات آئے گی یہ اس حوالے سے۔ تو یہاں صرف رسوائی یعنی ذلت کی بات ہے، تو وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر انہیں اس طرف آنے کی توفیق نہیں ملتی، جو عزت کا راستہ ہے، اس کے نتیجے میں بالآخر عزت ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو دنیا میں بھی انہیں ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اللہ نے کروا دیا کہ آگ کا عذاب ہے، اس کا مذاق انہیں چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو کچھ آخرت میں نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو نے خود اپنے لیے جو مستقبل تیار کیا ہے، جو راستہ تم نے اختیار کیا، جس راستے پہ چلے، جو کمائی تم نے کی دنیا کے اندر، نہ صرف یہ کہ خود گمراہ رہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف بلایا، سیدھے راستے پر چلنے والوں کا راستہ روکا، لوگوں کو دین حق اختیار کرنے سے ان کے اندر رکاوٹیں ڈالی، ان کے ساتھ زیادتیاں، ظلم کیے، اور طرح طرح سے انہیں جو ہے کہ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، برغلاتے رہے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، شک کا بیج ان کے اندر ڈالتے رہے، یعنی تمہاری ساری کوششیں اسی راستے پر رہی کہ لوگوں کو اس راستے پر آنے سے روکا جائے، گمراہ کر دیا جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا، تو اب تمہیں اس اپنی کمائی کا بدلہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، جو جتنا جیسا مجرم ہوگا ویسی سزا پائے گا، جس نے جو ظلم
جرم کیا ہے اسی جرم کے ذریعے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا. ورنہ اللہ تو لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، انہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں حقیقت حال سے واقف کرا رہا ہے. لیکن اگر وہ نہیں جاننا چاہتے تو وہ کہیے کہ وہ خود اپنی ذات پر خود ظلم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے تو پھر اسے کون بچا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.